اکبر کے جو مرحوم اراکین ہیں ان کے لیے، اور جو بانیان اس دنیا سے گزر گئے ان کے لیے، اور جملہ ارواح المومنین مومنات اور اپنے تمام مرحومین کو اس میں شامل فرمائیے۔ ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذي لم يزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مل کے بآواز بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے، اور اس بات پر اس کی جتنی تسبیح و تقدیس کی جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ میں قرار دیا ہے، رسول کی امت میں قرار دیا ہے، اور اس نے ہمیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والوں میں شمار فرمایا ہے، اور ہم مسلسل یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور یہ 5 وقت گواہی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ چونکہ ختم نبوت تو ہو چکی، پیغمبر خاتم نبوت ہے، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنے والا، قیامت تک کوئی اور رسول نہیں آنے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک شریعت مصطفیٰ ہی کو چلنا ہے، اور
اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بتا رہا ہے کہ محمد آج بھی اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ چلیے آپ ادھر دیکھ لیجئے پہلے، اب اجازت ہے بات شروع کی جائے؟ یہ پیچھے والے حضرات بھی ساتھ ہیں، شروع کروں بات؟ بات عرض کروں، شروع کروں؟ آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، آپ تمام حضرات سے جو آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے میں بول رہا ہوں، وہاں سے آپ بولیے۔ میں نے عرض کیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد آج بھی اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ محمد آج بھی اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ آج بھی رحمت للعالمین ہیں، آج بھی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ مصطفیٰ کسی ایک خطے کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، کسی ایک ملک کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور چونکہ یہ مسلمان اور کلمہ گو امت مصطفیٰ میں ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری یہودیوں کی نہیں ہے، عیسائیوں کی نہیں ہے، بت پرستوں کی نہیں ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری امت مصطفیٰ کی ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنے عمل سے یہ بتائے کہ ہم رحمت کے ماننے والے ہیں، زحمت کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم رحمت کے ماننے والے ہیں، ہم رسول رحمت کے ماننے والے ہیں، ہم نبی رحمت کے ماننے والے ہیں۔ جو خود رحمت نہیں بن گیا، جسے اللہ نے رحمت بنایا، توجہ ہے، جسے اللہ نے رحمت بنایا ہے، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو دیکھیے، جو سیرت رسول ہے، جو سوانح رسول ہے، جو کردار رسول ہے، اس نے ہمیں بہت سے سبق دیے ہیں، اس نے ہمیں بہت سے اسباق سکھائے ہیں، اس نے ہمیں بہت سے درس دیے ہیں، وہ آج بھی تدریس کی منزل پر ہے۔ اور یہ نور مصطفیٰ کا سلسلہ یہ اس وقت سے شروع نہیں ہوا کہ جب مصطفیٰ کوہ ابو قبیس پر بلند ہو گئے اور انہوں نے مکے کے کافروں سے خطاب کیا۔ نور مصطفیٰ کا سلسلہ اس وقت سے ہے جب سے خود نور ہے۔ توجہ ہے، میری آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی، آپ کے ہاتھ مجھے دکھائی دیں گے، آپ ہاتھ بلند کریں گے تو مجھے معلوم ہوگا کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اور ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس مصطفیٰ کا، وہ بت شکن ہے، تو بت بن کے میرے سامنے نہ بیٹھے، بولتا ہوا مجمع ہونا چاہیے۔ اور ذکر ہو رہا ہے ختمی مرتبت کا، ذکر ہو رہا ہے مقصد تخلیق کائنات کا، ذکر ہو رہا ہے صاحب لولاک کا، ذکر ہو رہا ہے طٰہٰ کا، ذکر ہو رہا ہے یاسین کا، ذکر ہو رہا ہے مزمل کا، ذکر ہو رہا ہے مدثر کا، ذکر ہو رہا ہے شاہد کا، ذکر ہو رہا ہے بشیر کا، ذکر ہو رہا ہے نذیر کا، ذکر ہو رہا ہے سراج منیر کا، ذکر ہو رہا ہے حسنین کے نانا کا، ذکر ہو رہا ہے علی کے بڑے بھائی کا، ذکر ہو رہا ہے فاطمہ کے بابا کا، ذکر ہو رہا ہے عبد المطلب کے پوتے کا، ذکر ہو رہا ہے عبداللہ کے بیٹے کا، ذکر ہو رہا ہے ابو طالب کے بھتیجے کا۔ ذرا سا بولنے والے جو لوگ ہیں وہ میرے قریب آ جائیں، جو بولنا نہیں جانتے وہ پیچھے چلے جائیں، ذرا سا بولنے والے میرے آگے قریب، مجھ سے قریب ہو جائیں۔ ذکر مصطفیٰ پر بھی اگر کوئی نہ بولے تو پھر اس سے میں کیا بولوں؟ ذرا سا آگے آئیے، جو بولنے والے حضرات ہیں وہ میرے قریب بیٹھ جائیں، جن کو بولنا نہیں آتا وہ پیچھے ہی رہ جائیں۔ آ جائیں ذرا صلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیں۔ یہ تم کو چشمے والے، تم کو کیا پرابلم ہے؟ آگے آؤ، آگے آؤ، یہ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو تم سے کہہ رہا ہوں، آگے بڑھو تم، تو جاؤ پھر ادھر جاؤ۔ اگر تم آگے نہیں بڑھ سکتے تو ادھر چلے جاؤ، آگے نہیں بڑھ سکتے تو آگے بڑھو، آگے آؤ۔ دیکھو یہ کتنی ضدی قوم ہے، تم سے ہی کہہ رہا ہوں، آگے بڑھو۔ ایک مل کے بابا سے بلند درود پڑھ کے بتائیں محمد و آل محمد۔
توجہ فرمائی آپ نے؟ کہ کتنے القابات ہیں کہ جن القابات سے محب نے محبوب کو یاد کیا ہے، جن القابات سے عاشق نے معشوق کو یاد کیا ہے، جن القابات سے خالق نے مخلوق کو یاد کیا ہے، جن القابات سے معبود نے عابد کو یاد کیا، جن القابات سے مشہود نے شاہد کو یاد کیا، جن القابات سے قرآن نے وارث قرآن کو یاد کیا. تو اب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں اور آگے بڑھا رہا ہوں. سب میرے قریب آ گئے. خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ پر چادر زہرا کا سایہ سلامت رہے، آپ پر لوائے ہم کا سایہ سلامت رہے، آپ پر ذکر مصطفیٰ کا سایہ سلامت رہے، آپ کی مودت و معرفت میں اضافہ ہو. پروردگار آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، پروردگار آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے، پروردگار آپ کے روزگار میں اضافہ فرمائے، پروردگار آپ کی تجارت اور کاروبار میں اضافہ فرمائے، پروردگار آپ کو متحد و متفق رکھے. توجہ، جملہ آگے بڑھا رہا ہوں. بہت عظیم عالم اہل سنت نے ایک حدیث پیغمبر کی شان میں محفوظ کی. الاستیعاب سے ایک حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور پیغمبر نے اپنے اجلہ اصحاب کرام کو مخاطب کیا. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کا پہلا مخاطب اپنے اصحاب تھے، اپنے دوست تھے، اپنے یاران کو پیغمبر نے مخاطب کیا. مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی کے ممبر پر، ممبر کے عرشے پر عرش والا بیٹھا ہوا ہے. سلامت رہے آپ. ممبر کے عرشے پر عرش والا بیٹھا ہوا ہے اور سامنے اجلہ اصحاب کرام تشریف فرما ہے. اور ان سے پیغمبر مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور پیغمبر نے، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر پیغمبر صرف اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے تو بات ہم سمجھ جاتے کہ اسی دور کے لیے ہے. یہ نہیں کہا یا اصحابی، یہ نہیں کہا یا امت محمد، یہ بھی نہیں کہا. کہا ایھا الناس، یعنی پیغمبر قیامت تک آنے والی انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں. اور اصحاب کے ذریعے سے پیغمبر نے اپنی ابتدا کے بارے میں ارشاد فرمایا، اپنے آغاز کے بارے میں ارشاد فرمایا، اپنی ابتدا کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور پیغمبر نے اس شان سے اپنا تذکرہ شروع کیا. تو اب امت کو بھی وہیں سے تذکرہ رسول شروع کرنا چاہیے جہاں سے خود رسول نے اپنا تعارف کرایا، جہاں سے خود رسالت مآب نے اپنا تعارف کرایا. ایک بار پیغمبر نے اصحاب کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے آغاز تخلیق کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے تمہارے نبی کو خلق کیا. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. ان اللہ تعالی قبل خلق الاشیاء خلق نور نبیکم. اب میں ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. توجہ ہے سب کی، سلامت رہیں آپ. اب ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ان اللہ تعالی قبل خلق الاشیاء خلق نور نبیکم. اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے ہر شے کی تخلیق سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا. جدھر سلامت رہیں آپ. اللہ نے اشیاء کی تخلیق سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا. اب آپ نے غور فرمایا کہ اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اشیاء کی خلقت سے پہلے تمہارے نبی کا نور خلق ہوا. اب میں اگر اشیاء کی فہرست گنوانا شروع کروں تو اللہ نے کہہ دیا ما نفدت کلام اللہ، ما نفدت کلمات اللہ. تم زندگی اپنی گنوا دو گے، تم زندگی اپنی صرف کر دو گے، لیکن پھر بھی اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء کا تم حصار نہیں کر سکتے، تم انہیں گن نہیں سکتے. اب کائنات میں جہاں جہاں پر بھی آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے، ہر چیز پر لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو شے نہ ہو. توجہ ہے، یہ فرش شے ہے، یہ عرش شے ہے، یہ آسمان شے ہے، یہ لوح شے ہے، یہ قلم شے ہے، یہ کرسی شے ہے، یہ ملائکہ شے ہیں، یہ انبیاء شے ہیں، یہ فرشتے شے ہیں، یہ سرادقات شے ہیں، یہ حجابات شے ہیں، یہ دریا شے ہیں، یہ سمندر شے ہیں، یہ پہاڑ شے ہیں، یہ جبل شے ہیں، یہ چٹان شے ہیں، یہ جھرنے شے ہیں، یہ آبشاریں شے ہیں، یہ انسان
انسان شے ہیں، یہ انبیاء شے ہیں، یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب شے ہیں، یہ جنتیں شے ہیں، یہ جہنم شے ہیں، یہاں تک کہ خلا شے ہے، یہ فضا شے ہے، یہ ہوا شے ہے، یہاں تک کہ مشرق شے ہے، مغرب شے ہے، شمال شے ہے، جنوب شے ہے، یہاں تک کہ روح شے ہے، روح بھی شے ہے۔ تو زمین سے آسمان، زمین سے آسمان، سرا سے ثریا، مشرق سے مغرب، انسان سے جنات، فرشتوں سے ملائکہ، انبیاء سے رسول، سب شے ہیں۔ اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میں ہر شے سے پہلے ہوں۔ جیتے رہے، سلامت رہیں آپ۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میں ہر شے سے پہلے ہوں۔ اس کا مطلب ہے، ابھی میں نے فہرست گنوا دی، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ قبل خلق الاشیاء، اللہ نے اشیاء کی خلقت سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین سے پہلے مصطفیٰ ہے، آسمان سے پہلے مصطفیٰ ہے، چاند سے پہلے مصطفیٰ ہے، سورج سے پہلے مصطفیٰ ہے، ستاروں سے پہلے مصطفیٰ ہے، انسان سے پہلے مصطفیٰ ہے، جنات سے پہلے مصطفیٰ ہے، جنتوں سے پہلے مصطفیٰ ہیں، عرش سے پہلے مصطفیٰ ہیں، کرسی سے پہلے مصطفیٰ ہیں، لوح سے پہلے مصطفیٰ ہیں، قلم سے پہلے مصطفیٰ ہیں، جنتوں سے پہلے مصطفیٰ ہیں۔ نہیں، اب اور آگے بات بڑھاؤں، جبرائیل سے پہلے مصطفیٰ ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ جبرائیل سے پہلے مصطفیٰ، اسرائیل سے پہلے مصطفیٰ، میکائیل سے پہلے مصطفیٰ، اسرافیل سے پہلے مصطفیٰ، سلسائیل سے پہلے مصطفیٰ، دردائیل سے پہلے مصطفیٰ، ہوا سے پہلے مصطفیٰ، اور نہیں فرمایا آپ نے؟ ہوا سے پہلے مصطفیٰ، مٹی سے پہلے مصطفیٰ، زمین کی سطح سے پہلے مصطفیٰ۔ تو اب کیوں نہ کہہ دوں کہ آدم سے پہلے، آدم سے پہلے مصطفیٰ، نوح سے پہلے مصطفیٰ، ابراہیم سے پہلے مصطفیٰ، موسیٰ سے پہلے مصطفیٰ، عیسیٰ سے پہلے مصطفیٰ۔ یعنی کچھ نہ تھا مصطفیٰ تھے، کچھ نہ تھا مصطفیٰ تھے۔ لیکن ایک گوشہ اور آپ کے حوالے کر دوں، اجازت ہے؟ یعنی ہر مخلوق سے پہلے ہیں مصطفیٰ۔ جہاں جہاں پر بھی لفظ مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، ہر مخلوق سے پہلے ہے مصطفیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق اول ہے مصطفیٰ۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، یعنی ہر شے سے پہلے، ہر مخلوق سے پہلے ہے مصطفیٰ۔ تو اب مخلوق کی فہرست گنواؤں تو میں گنوا چکا، آپ خود اپنے ذہن میں مخلوقات کی فہرست لے آئیے، اور ہر مخلوق سے پہلے نور مصطفیٰ ہے، ہر مخلوق سے پہلے ذات مصطفیٰ ہے، ہر مخلوق سے پہلے وجود مصطفیٰ ہے، ہر مخلوق سے پہلے ظہور مصطفیٰ ہے، سب سے پہلے ہے نا مصطفیٰ۔ تو اب مخلوقات کی فہرست آپ کے حوالے ہے، لیکن میں ایک اور چیز آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ قرآن نے کس کس کو مخلوق کہا ہے۔ دیکھیے، کائنات میں جتنی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب موت و حیات کے دائرے میں ہیں۔ یعنی اشیاء میں سے یا تو کوئی زندہ ہے یا کوئی مر چکا ہے، یا کوئی چیز ہے یا کوئی چیز نابود ہو گئی۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ہر شے موت و حیات کے دائرے میں ہے۔ جو ہے اس کو کل نہیں ہونا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو مستقل زندہ تصور نہ کرے، اور سب یہ تصور کرے کہ ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے۔ اور قبر میں مصطفیٰ نے آ کے اگر سوال کر لیا کہ میری اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، میری ذریت کے ساتھ کیا کیا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، کہ جنہیں میں نے اپنے کاندھے پر بلند کیا، ان حسن و حسین سے محبت کی تھی یا نہیں؟ پوچھیں گے نا مصطفیٰ کہ میں نے دو گراں قدر چیزیں تمہارے حوالے کی تھی، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اطرت۔ دیکھیے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، یہ لفظ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔
اہل بیت میں سے بھی وہ جو میرے خون کا حصہ ہیں. یہ تیرے سلامت رہے. عطرت کا مطلب، قبلہ سلطان صاحب تشریف فرمائیں اور میری بات پر ساتھ کریں گے. عطرت کا مطلب وہ کہ جن کے لیے کہا، بہت آسان جملہ کہنے جا رہا ہوں، عطرت کا مطلب وہ کہ جن کے لیے ارشاد فرمایا لحمکم لحمی و دمکم دمی. ٹھیک ہے؟ تو اب جانا سب کو قبر میں ہے. جو ہے وہ کل نہیں ہوگا، جو زندہ ہے وہ کل مر جائے گا. کل کیا ابھی ایک سیکنڈ کا نہیں پتا، ایک لمحے کا نہیں پتا. تو ہر چیز موت و حیات کے دائرے میں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی حضرت آدم بھی موت و حیات کے دائرے میں، حضرت نوح بھی موت و حیات کے دائرے میں، سب موت و حیات کے دائرے میں. اب اللہ نے سورہ مبارکہ ملک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. سلامت رہے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہہ رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. اور وہ یعنی اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا، جس نے حیات کو بھی خلق کیا، جس نے موت کو بھی خلق کیا، جس نے حیات کو بھی خلق کیا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس آیت کی روشنی میں موت بھی مخلوق ہے. سلامت رہیں آپ. موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے. موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے. جملہ آپ کے حوالے کرو، سب محفوظ کریں گے. خدا آپ کی مودت و معرفت میں اضافہ فرمائے اور آپ کا اس فرش ادا پر آنا یقیناً قبول ہو چکا ہے. یقین فرمائیں، اس لیے کہ جس فرش پر عرش والے آ جائیں، یہ فرش ادا ایسے ہی تھوڑی بچ جاتا ہے. فرش ادا ایسے ہی تھوڑی بچ جاتا ہے بھائی. فرش ادا کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان تطہیر کا تذکرہ ہو جائے. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ پیغمبر گھر میں آئے اور پیغمبر نے اپنی بیٹی سے چادر منگوائی، اور اس چادر میں علی بھی آ گئے، حسن و حسین بھی آ گئے اور پیغمبر کی بیٹی فاطمہ بھی آ گئی. اور ایسے میں پیغمبر نے چادر کے دونوں کونے پکڑ کر ارشاد فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. خود ام المومنین نے ارشاد فرما دیا کہ پیغمبر نے چادر میں بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، ان کا لہو میرا لہو، ان کا گوشت میرا گوشت. پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اور پروردگار تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ جو ان کا دشمن ہو تو ان کا دشمن ہو جا، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر. تو محبت خدا کا معیار ہے محبت پنجتن. معیار محبت خدا یہ ہے کہ جو مصطفیٰ اور پنجتن سے محبت کرتا ہے. اور عالم اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پنجتن سے محبت نہ کرتا ہو. یقیناً سب محبان پنجتن ہیں. تو اب فرش پر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس تذکرے کے لیے ارشاد ہو گیا کہ جہاں پر بھی ہمارا تذکرہ ہوتا ہے اس جگہ کو چاروں طرف سے ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور ایک ایک بیٹھے ہوئے شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور جب تک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے نہ چلے جائیں مستقل استغفار کرتے رہتے. تو یہ بزم قصہ سجی ہوئی ہے، یہ بزم تطہیر سجی ہوئی ہے، یہ بزم محمد و آل محمد سجی ہوئی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو اب پلٹ رہا ہوں واپس کہ یہ جسے اللہ نے موت کہا یہ بھی مخلوق ہے، جسے اللہ نے حیات کہا یہ بھی مخلوق ہے. بہت مختصر بات ہے، زیادہ طویل گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. جسے اللہ نے موت کہا یہ بھی مخلوق ہے اور جسے اللہ نے حیات کہا یہ بھی مخلوق ہے. اور اول
मखलूक कौन है? मुस्तफा। बहुत देर में आप मेरे साथ पहुंचे। अव्वल मखलूक है मुस्तफा, मौत भी मखलूक और हयात भी मखलूक। इसका मतलब यह है कि मुस्तफा मौत से भी पहले हैं और हयात से भी पहले हैं। तो जो मौत और हयात से भी पहले हो, ना उस पर मौत का इतलाक होता है ना हयात का इतलाक होता है। हमारा नबी मौत से भी पहले है और हयात से भी पहले है। ये तारुफ हमें मुस्तफा का किसने करवाया? मुर्तजा न होते तो पता ही न चलता कि मुस्तफा की हकीकत क्या है, मालूम ही ना होता कि इल्म मुस्तफा क्या है, मालूम ही ना होता कि लहजा मुस्तफा क्या है, मालूम ही ना होता कि सीरत मुस्तफा क्या है। तो जो फरमा रहे हैं आप, मुर्तजा ने बताया कि मुस्तफा कौन, और मुस्तफा ने मुर्तजा को बताया कि मैं कौन। मुस्तफा ने मुर्तजा को बताया। जो तारीख में सीरत मुस्तफा लिखी हुई है वो जाहिर मुस्तफा है, वो हमारे नबी का जाहिर है, लेकिन हमारे नबी के बातिन तक कौन पहुंचा, हमारे नबी की हकीकत का किसने इदराक करवाया? तो वो ही इदराक करवा सकता है कि जिसने पहले नबी से ये सुना कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम आब गिल के दरमियान थे। तो उस नबी का तारुफ वही करवा सकता है कि जिसने मिंबर सलूनी पर बैठकर कहा कुन्तु वसीय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, कि मैं उस वक्त भी वसी था जब आदम आब गिल के दरमियान थे। तो अब एक तारुफ वो है कि जो मुस्तफा ने मुर्तजा को पहुंचाया, और एक तारुफ वो है कि जो इस वक्त मुस्तफा अपने असहाब से इरशाद फरमा रहे हैं। कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी को उस वक्त खल किया जब कोई शय नहीं थी। हदीस यहां रुकी थोड़ी, हदीस यहां खत्म थोड़ी हो रही है, हदीस का एक लफ्ज मैंने रोका हुआ है और वो लफ्ज अब आपके हवाले करता हूं। कहा कि अल्लाह ने अशिया की तख्लीक से पहले तुम्हारे नबी को खल्क नहीं किया, तुम्हारे नबी के नूर को खल्क किया। यानी मुस्तफा अजल नूर है, अजल नूर है। तो जिसके दिल में नूर होता है वही मुस्तफा को नूर मानता है। जिसके दिल नूरानियत से पुर होता है वो मुस्तफा की हकीकत को जानता है, वो मुस्तफा की अजलियत को जानता है, वो मुस्तफा की अबदियत को जानता है। इसलिए कि दिल मुनव्वर है नूर हकीकी से, दिल मुनव्वर है नूर तौहीद से, दिल मुनव्वर है नूर कुरान से। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब हदीस में आपके हवाले कर रहा हूं मुकम्मल। पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे नबी के नूर को, अब यह खिताब हमसे भी है, यानी मुखातब हैं असहाब, लेकिन उनके जरिए से कयामत तक आने वाली उम्मत को रसूल पैगाम दे रहे हैं। तो रसूल की आवाज आज भी आ रही है। नहीं, मैं दलील दूंगा कि भाई रसूल की आवाज आज भी आ रही है, रसूल की आवाज आज भी आ रही है। जब तक एक एक आदमी बोलेगा नहीं, मैं जुमला दोहराता रहूंगा। रसूल की आवाज आज भी आ रही है। अब दलील देने जा रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहिम काबा बना लिया? कहा जी परवरदिगार बना लिया। कहा अब आवाज दो, आवाज दो कि सब आए काबे का हज करें। जिधर सलामत रहे आप। कहा ऐ इब्राहिम अब आवाज दो, लोगों को आवाज दो कि आए और मेरे घर का हज करें। हजरत इब्राहिम ने चारों तरफ देखा, कहा परवरदिगार दूर दूर कोई दिखाई नहीं दे रहा, किसको बुलाऊं? दूर दूर कोई नजर नहीं आ रहा, किसको बुलाऊं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम तुम आवाज तो दो, कयामत तक तुम्हारी आवाज जाएगी। जिस जिस कान में तुम्हारी आवाज जाएगी और जब जब जाएगी वही एहराम पहन के मेरे काबे का हज करने आ जाएगा। तो आज भी अगर कोई हज पर जा रहा है तो वो हजरत इब्राहिम की आवाज को सुनकर जा रहा। तो इसका मतलब है आज भी हजरत इब्राहिम की आवाज जिंदा है। जब आवाज जिंदा है तो इब्राहिम भी जिंदा है। अजीब बात है कि इब्राहिम तो जिंदा हो और जिनकी वजह से इब्राहिम हो, क्या वो मर जाएगा?
گونج رہی ہے. آج بھی احادیث مصطفیٰ تر و تازہ ہیں اور روشنی پھیلا رہی ہیں اور خوشبوئیں دے رہی ہیں. تو آج بھی مصطفیٰ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے, ہمارے نبی کی آواز. کروڑوں جانیں ہماری قربان نبی کے پسینے پر. تو جب نبی کے پسینے پر جانے قربان, تو کیا نبی کے لہو پر جان قربان نہیں ہوگی؟ سلامت رہیں آپ. بھائی نبی کا پسینہ کون ہے؟ 1,23,999 انبیاء, آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نبی کا پسینہ, سب نبی کا پسینہ. آپ نے کیا سنا؟ جب نور مصطفیٰ ظہور میں آیا, اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا, نور مصطفیٰ کو خلق کیا اور نور مصطفیٰ ظہور میں آیا. تو میرے مولا کائنات امیر المومنین نے ارشاد فرمایا, صاحب منبر سلونی نے, حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا تو نور مصطفیٰ اللہ کی عظمت کے 12 حجابوں میں رہا, نور کے 12 حجابوں میں رہا. حجاب عظمت میں رہا, حجاب قدرت میں رہا, حجاب رفعت میں رہا, حجاب نبوت میں رہا, حجاب روح میں رہا. 12 حجابوں میں رہا اور ہر حجاب میں اللہ کی تسبیح کرتا رہا. اس کے بعد جب آخری حجاب سے باہر آیا تو اللہ نے 20 دریائے نور خلق کیے, نور کے 20 دریا خلق کیے اور نور مصطفیٰ ہر دریا میں غوطہ زن ہوا, ہر دریائے نور میں غوطہ زن ہوا. اور جب آخری دریائے نور جو دریائے حیا تھا, اس دریا سے نور مصطفیٰ غوطہ زن ہو کے باہر آیا. ہائے ہائے ہائے, کون بول رہا ہے؟ وہ کہ جس نے نبی کی آغوش میں پرورش پائی, وہ کہ جو 13 رجب کو نبی کی آغوش میں آنکھ کھول رہا ہے, وہ کہ جو کعبے میں پیدا ہوا اور نبی نے کعبے میں جا کر اسے اپنی زبان چسائی. وہ نور نبی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آخری دریائے نور سے غوطہ زن ہو کے ہمارا نبی باہر آیا تو اللہ نے نور کو مجسم کیا, اور جب نور مجسم ہوا تو جبروت الہی دیکھا, روب خدا کا ملاحظہ فرمایا, دبدبہ الہی کو ملاحظہ فرمایا, قدرت خدا کو ملاحظہ فرمایا, لہجہ خدا کو سنا. تو میرے نبی پر لرزہ طاری ہوا اور اس کے بعد جبین نور مصطفیٰ پر پسینے کے قطرے آئے. جب حسن کی جبین پر پسینہ ٹپکنے لگے تو حسن اور حسین ہو جاتا ہے. اللہ کو یہ پسینے کے قطرے اتنے بھائے, اتنے اچھے لگے کہ ایک ایک قطرہ ٹپکتا گیا. اللہ نے کہا ان قطروں کو ضائع نہیں کروں گا, ہر قطرے سے ایک نبی بنتا گیا, ہر قطرے سے ایک نبی بنتا گیا. تو 1,23,999 انبیاء جبین مصطفیٰ سے ٹپکے ہوئے پسینے کے قطرے. تو ہماری جان نثار ہو جائے مصطفیٰ کے پسینے پر. تو آدم مصطفیٰ کا پسینہ, نوح مصطفیٰ کا پسینہ, ابراہیم مصطفیٰ کا پسینہ, موسیٰ مصطفیٰ کا پسینہ, عیسیٰ مصطفیٰ کا پسینہ. آدم کہ جو مصطفیٰ کی جبین سے ٹپکے ہوئے قطرے کے پسینے کا ایک قطرہ ہے, اس کے لیے اللہ نے کہا علم آدم الاسماء کلھا. ہم نے جبین مصطفیٰ کے ایک قطرے کو ہر اسم کا علم دے دیا. جناب نوح مصطفیٰ کا پسینہ کا, مصطفیٰ کا پسینہ ہے, ہم نے اسے کشتی نجات دے دی. جناب ابراہیم مصطفیٰ کا پسینہ کا, یہ مصطفیٰ کا پسینہ ہے, ہم اسے ملکوت السماوات والارض پہ لے جائیں گے, ہم اسے زندہ کرنے کا طریقہ بتائیں گے, ہم اس کے سامنے سے حجابات ہٹا دیں گے. جناب موسیٰ مصطفیٰ کا پسینہ کا, یہ پسینہ ہے, ہم اسے ید بیضا دیں گے, ہم اس کی زبان میں اثر پیدا کریں گے, ہم اسے ایسا عصا دیں گے کہ جو پانی پر مارے گا تو پانی شگافتہ ہو جائے گا, پانی میں رستہ بن جائے گا. عیسیٰ مصطفیٰ کا پسینہ کا, جو مصطفیٰ کا پسینہ ہے, ہم اسے آج تک زندہ رکھیں گے. ایک اور نہیں فرمایا, جب پسینے کا قطرہ آج تک زندہ ہے تو کیا جو لہو کا قطرہ ہے وہ آج تک زندہ نہیں ہوگا؟ تو اب یہ سب ہے پسینے, اور
ان پسینے کے قطروں کو اللہ نے علم دیا، علم دیا، علم دیا، علم دیا. تو جب پسینے کے قطروں کو اتنا علم دے دے تو جس کے لیے پیغمبر نے کہا یا علی لحم کا لحمی، یا علی دم کا دمی، یا علی تمہارا لہو میرا لہو، تمہارا گوشت میرا گوشت. تو اب یہ تصور کرو کہ جو خون رسول ہے اس کا علم کیا ہو. تو چونکہ علی خون رسول ہے تو علی نے وہاں سے تعارف رسول کرایا، وہاں سے جہاں سے ابتدا ہے. توجہ ہے، بس بات ختم ہو رہی ہے. اب میں حدیث مکمل کر رہا ہوں. کہا کہ اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو اشیاء کی خلقت سے پہلے خلق کیا. اب پیغمبر بتا رہے ہیں کہ نور نبی کو کس چیز سے خلق کیا گیا. سننے کے لیے تیار ہیں سارے کے سارے؟ خدا آپ کے بلند ہوتے ہوئے ہاتھوں پر رحم فرمائے اور اس پورے قریے کو، اس پورے محلے کو پروردگار اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں لے، اور جتنے بھی افراد یہاں آباد ہیں سب کو شیر و شکر فرمائے، سب ذکر مصطفیٰ سننے والے اور سب مصطفیٰ پر اور مصطفیٰ کی آل پر یقین رکھنے والے، اور سب کے حوالے جملے کر رہا ہوں. توجہ ہے، کس چیز سے بنا نور مصطفیٰ؟ اب وہ چیز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. چیز تو میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ زبان محدود ہے اور سمجھانا ہے لامحدود کو، تو زبان کی مجبوری ہے. کس شے سے نور مصطفیٰ خلق ہوا؟ تو اصحاب ہمتن گوش ہو کر چہرے رسول کو تک رہے تھے کہ پیغمبر کیا کہتے ہیں. ایک بار پیغمبر نے کہا تمہیں پتہ ہے مجھے اللہ نے کس چیز سے خلق کیا؟ کہا مجھے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا. سلامت رہیں آپ. من نور ہی، من نور ہی، اللہ نے اپنے نور سے، اپنے نور سے. تو اب یہاں صاحب استیعاب ارشاد فرماتے ہیں، کروں عرض اگر آپ کی اجازت ہو. اس حدیث کی تشریح میں، اس حدیث کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور عظمت سے بنایا یا اپنے نور جلال سے بنایا یا اپنے نور جمال سے بنایا. کہ نہیں، یہ کہا مجھے اللہ نے اپنے نور سے بنایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی یہ کہتے کہ مجھے اللہ نے اپنے نور جلال سے بنایا ہے تو اس میں جمال شامل نہ ہوتا. جو سمجھ گئے کہ میرا سلامت رہے آپ. میرے سامنے مخلوط مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرے محترم اہل سنت برادران بھی تشریف فرمائیں. خدا ایسے ہی سب میں محبتیں برقرار رکھے، خدا ایسے ہی سب میں یگانگت برقرار رکھے. اور فرش ازا کا سب سے بڑا پیغام ہی پیغام اتحاد ہے. اس فرش ازائے حسین کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذات پر متحد ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ سے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ صاحب استیعاب نے، عالم اہل سنت نے کہا کہ پیغمبر اگر یہ کہہ دیتے کہ مجھے اللہ نے اپنے نور جلال سے خلق کیا تو اس میں جمال شامل نہ ہوتا. اب اللہ نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، تو نور خدا کے صفات کیا ہیں؟ نور خدا کے صفات کیا کیا ہیں؟ صفات کیا ہیں نور خدا کے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ صبور ہے، وہ شکور ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ محیمن ہے، وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے. یہ سارے اس کے صفات ہیں. وہ ذوالجلال ہے، وہ ذو الاکرام ہے، وہ تواب ہے. یہ سارے اس کے صفات ہیں. یہ جتنے اللہ کے صفات ہیں یہ سب اس کے نور کا حصہ ہیں. دیکھیے ہمارے آئمہ نے بتایا، سارے آئمہ نے 12 کے 12 نے بتایا، یعنی 12 اور بات ایک، یہ سارے کے سارے 12 لیکن بات ایک ہی ہے. بتایا کہ اللہ کی جو صفات ہے وہ اس کی ذات کا حصہ ہے. صفت بھی ذات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ذات الگ ہو اور صفت الگ ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد عالم ہوا ہو. وہ عالم بالذات ہے، وہ علم بالذات ہے. سمجھ گئے؟ تو اب یہ جتنے صفات ہیں یہ اس کی ذات کا حصہ ہے، یہ اس کی ذات کا حصہ ہے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما اور کھڑے ہوئے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب میں کوئی نہ کوئی صفت اور صفتیں موجود ہیں. ہر کسی میں کوئی نہ کوئی صفتیں موجود ہیں. کوئی ایک انسان ہے یہاں پر بیٹھا ہوا، کوئی بھی تصور کر لے کہ جس کے پاس کئی صفتیں ہیں، کئی صفتیں. اس کی آواز بھی اچھی ہے،
اس کی تحریر بھی اچھی ہے، اس کی تقریر بھی اچھی ہے، اس کی پینٹنگ بھی اچھی ہے، اس کی خطاطی بھی اچھی ہے، اس کی فکر بھی اچھی ہے، وہ لکھتا بھی اچھا ہے. مطلب 6 صفات ہیں اس کے اندر. اب وہ جہاں جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں 6 صفتیں چھوڑ کے چلا جائے گا. جہاں جائے گا صفت ساتھ ساتھ جائے گی. جائے گی یا نہیں جائے گی؟ اللہ، اب میں نے مثال دی تھی اور بڑی سامنے کی مثال دی بلا تشبیہ نہیں دے رہا. اللہ کے صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں. توجہ فرما لیا آپ نے. اب اللہ اگر 99 صفات رکھتا، اللہ 99 صفات نہیں رکھتا. اللہ کی صفات لامحدود ہے. یہ تو ہم تک 99 پیغمبر نے بتائے کہ بس یہی سمجھ لو تو کافی ہے. نہیں تو اللہ کے تو لامحدود صفات ہیں. اللہ کی صفات تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اب جہاں پر بھی اللہ ہے اپنی صفات کے ساتھ ہے. جہاں جائے گا اپنی صفت کے ساتھ جائے گا. یہاں پر بھی موجود ہے اللہ. کس کس کو یقین ہے اللہ یہاں موجود ہے؟ سب کو یقین ہے نا؟ میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا. اللہ یہاں موجود ہے. اللہ اس قنات کے پیچھے بھی ہے. اللہ وہ کھڑے ہوئے حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. یہ جتنے گھر نظر آ رہے ہیں ان سب گھروں میں اللہ ہے. اللہ اس وقت شاہراہوں پر بھی ہے. اللہ ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے. تو اس وقت یہاں پر بھی ہے اور ہر جگہ موجود ہے اور اپنے صفات کے ساتھ موجود ہے. اپنے صفات کے ساتھ موجود ہے. خدا کے لیے جملہ سمجھیے گا. اور میں مقام رسالت سمجھانے جا رہا ہوں، حقیقت مقام رسالت سمجھانے جا رہا ہوں. اب صاحب اجتہاد کہتے ہیں کہ جب پیغمبر نے کہا کہ اس نے اپنے نور سے بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے نور ذات سے بنایا. اور جہاں جہاں اس کی ذات جائے گی ہر صفت جائے گی. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام. جہاں جہاں اس کی ذات جائے گی صفت جائے گی. تو اب جب نور مصطفیٰ نور خالق سے بنا، نور الہی سے بنا، تو اس لیے اللہ نے جتنے اپنے نام رکھے اتنے ہی مصطفیٰ کے نام رکھے. اللہ نے اپنے کو بھی رحیم کہا، مصطفیٰ کو بھی رحیم کہا. اللہ نے اپنے کو بھی رؤوف کہا، مصطفیٰ کو بھی رؤوف کہا. لیکن خدا کی قسم، میری تصحیح فرما دیجیے گا اگر میں غلط ہوا، اللہ نے اپنے کو رحیم تو کہا لیکن رحمت مصطفیٰ کو کہا. ادھر ہے، سلامت رہے آپ. یہی حق ہے مقام مصطفیٰ سننے کا. رحمت کہا مصطفیٰ کو کہ یہ خزینہ رحمت ہے. جسے بھی رحمت چاہیے، جسے بھی چاہیے کہ اس پر رحم ہو، وہ مصطفیٰ سے رجوع کرے. ہم نے رحمت کا خزانہ ذات مصطفیٰ کو بنایا. ذات مصطفیٰ کو ہم نے رحمت کا خزانہ بنایا. تو اب نور مصطفیٰ کا سفر ازلی ہے، ازلی ہے. کچھ نہ تھا، اللہ تھا. اور سب سے پہلے جو ہوا وہ مصطفیٰ. تو مصطفیٰ نے اپنا نام خود مصطفیٰ نہیں رکھا تھا. مصطفیٰ نے خود اپنا نام مصطفیٰ نہیں رکھا تھا. اللہ نے محمد کو مصطفیٰ کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کہا. اللہ نے کہا تم میرے چنے ہوئے ہو، تم میرے منتخب شدہ ہو. یہیں سے ایک حد فاصل قائم ہو گئی کہ اللہ کے چنے ہوئے اور ہوتے ہیں، انسانوں کے چنے ہوئے اور ہوتے ہیں. اللہ کے چنے ہوئے اور ہوتے ہیں، انسانوں کے چنے ہوئے اور ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے اور انسانوں کے چنے ہوئے کو چاہے جو کہہ لو، مصطفیٰ نہیں کہہ سکتے. مصطفیٰ نہیں کہہ سکتے. آپ نے یہ سنا ہے کہ بھائی آ جائیے پرسوں انتخابات سے ووٹ ڈالیے گا. کس کے انتخابات ہیں؟ بھائی کونسلر منتخب ہوگا. آ جائیے انتخابات ہیں ووٹ ڈالیے. بھائی کس کے انتخابات ہیں؟ کہا بھائی ایم پی ہے. کہا بھائی اب آ جائیے ووٹ ڈالیے. کس کا انتخاب ہے؟ ایم این اے. ووٹ ڈالیے. کس کا انتخاب ہے؟ وزیر اعظم. ووٹ ڈالیے. کس کا انتخاب ہے؟ صدر کا. تو آپ نے یہ تو سنا ہے کہ کونسلر کے لیے ووٹ ڈالے جاتے ہیں، ایم پی اے کے لیے ووٹ ڈالے جاتے ہیں، ایم این اے کا انتخاب ہوتا ہے، وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے. کہیں آپ نے یہ نہیں سنا کہ آ جاؤ کل مصطفیٰ کے لیے ووٹ ڈالا جائے گا. مصطفیٰ کسی کے ووٹ سے نہیں بنتا، مصطفیٰ کسی کے انتخاب سے نہیں بنتا، مصطفیٰ اللہ کے انتخاب سے بنتا.
جب مصطفیٰ اللہ کے انتخاب سے بنتا ہے تو اللہ نے لفظ مصطفیٰ ہی تھوڑی قرآن میں رکھا ہے. اللہ نے کہا ہم ارتضا بھی بناتے ہیں، ہم مجتبی بھی بناتے ہیں، ہم مرتضی بھی بناتے ہیں. ہم ہی مرتضی بناتے ہیں اور ہم ہی مجتبی بناتے ہیں. ہم ہی مجتبی بناتے ہیں، مصطفیٰ بھی ہم بناتے ہیں، مرتضی بھی ہم بناتے ہیں اور مجتبی بھی ہم بناتے ہیں. تو خدا کی قسم کیا ربط ہے، کیا کنٹینیوٹی ہے، کیا تسلسل ہے، کیا صفات کی منتقلی ہے کہ ہمیں کائنات میں دو ہی مجتبی نظر آئے، یا رسول مجتبی یا حسن مجتبی. دو ہی مجتبی نظر آئے، یا رسول مجتبی یا جس نے رسول کی آغوش میں پرورش پائی. دیکھیے پورا عالم اسلام کسی کو کچھ بھی کہتا رہے، لیکن جب بھی حسن و حسین کا نام آتا ہے تو سب کہتے ہیں امام حسن، امام حسین، امام علی مقام. سب یہ کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے ان الحسن والحسین امامان قاما اور قعدا. بے شک سے پیغمبر نے حدیث شروع کی کہ شک نہ لانا. ان الحسن والحسین امامان قاما اور قعدا. میرے یہ دو نواسے حسن اور حسین امام ہیں، چاہے کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں تب بھی امام. حسن و حسین امام، یہ دو امام ہیں، حسن بھی امام، حسین بھی امام. کیوں امام؟ اس لیے کہ ہمارا نبی تسلسل ذریت ابراہیم ہے. بولیے ہاں یا نہیں؟ آل ابراہیم ہے نا. ہمارے نبی مصطفیٰ آل ابراہیم میں. توجہ فرمائی آپ نے. اور آل ابراہیم پر درود ہے، ذریت ابراہیم پر درود ہے. آج بھی درود ہے یا نہیں؟ بولیے ہاں یا نہیں؟ آج بھی درود ہے نا. یعنی کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی. امام شافعی علیہ رحمہ نے بتایا، ارشاد فرمایا کہ اے آل محمد میں تمہارے مرتبے کے بارے میں کیا کہوں، یہی کافی ہے کہ کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ تم پر درود نہ پڑھ لے. تو درود کس پر ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جعفری صاحب آگے آ جائیے، تشریف لے آئیے. چلے جہاں ہے مناسب. توجہ ہے آپ کی؟ بس بالکل تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، اس لیے کہ ہمیں یہاں سے ایک جلوس لے کے جانا ہے اور یقیناً ہمارے تمام محترم اہل سنت برادران بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے نواسے کا ذکر ہے، نبی کی گود کے پالے کا تذکرہ ہے، نبی کے دوش پر بلند ہو جانے والے کا تذکرہ ہے. آئے ہائے. نماز میں سجدے کے وقت نبی کی پشت پر بیٹھ جانے والے کا تذکرہ. توجہ فرما لیا آپ نے. تو اب میں گفتگو کامل کر رہا ہوں. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہو جائیں تو امام، چاہے بیٹھ جائیں تو امام. توجہ فرمائی آپ نے کہ اتنی محبت ہے، تسلسل ہے ذات مصطفیٰ کا، صفات مصطفیٰ کا. نہیں، غور نہیں فرمایا. میں اب دلیل آپ کے حوالے کرتا ہوں. 4 لوگوں کے لیے پیغمبر نے ایک قسم کی حدیث ارشاد فرمائی. لفظ من 4 شخصیتوں کے لیے استعمال ہوا. کس کس کے لیے؟ ایک بار کہا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر شہزادی عالم کے لیے کہا، اپنی دختر نیک اختر کے لیے کہا، سیدہ عالمین کے لیے کہا، اپنی بیٹی کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے جو مناقب فاطمہ کا چیپٹر ہے اس میں حدیث محفوظ کر دی. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. پھر ارشاد ہوا، ہائے ہائے بہت آسان حدیث ہے، الحسن منی وانا من حسن. پھر کہا حسین منی وانا من حسین. ان 4 کے لیے کہا کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. تو جب لفظ منیت آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ صفات کا تسلسل ہے.
صفات کا انتقال ہے، صفات کی منتقلی ہے، صفات کی منتقلی. اس لیے کہہ دیا تھا کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، ان کا لہو میرا لہو، ان کا گوشت میرا گوشت. اور رسول اللہ نے یہ 4 کردار، یہ 4 سیرتیں پال کر امت کے سامنے پیش کی اور کہا لاؤ ان کی مثال. کوئی مثل نہیں ہو سکتا، کوئی مثل نہیں ہو سکتا. سب احترام کرتے تھے اہل بیت کا، سب دروازہ رسول کا احترام کرتے، سب حسن و حسین کا احترام کرتے، سب علی کی علمیت پر یقین کیے ہوئے تھے، سب علی کی علمیت پر یقین کیے ہوئے تھے. جب بھی عہد خلافت میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو خود خلفائے راشدین کا یہ قول ہے کہ جب تک علی مسجد نبوی میں موجود ہیں تو علی کی موجودگی میں کوئی اور فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرے. سب علمیت علی کے قائل، اور علی نے اپنے علم کو ظاہر کیا اور ثابت کیا ممبر سلونی. اور جیسے ہی کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو علی کیا بتا رہے تھے؟ علی ختم ہو رہی ہے بات، علی اپنا علم نہیں ظاہر کر رہے تھے. یہ کنفیوژن لوگ دور کر لیں. علی اپنے علم کا اظہار نہیں کر رہے تھے. علی نے کیا کہا؟ میں جیسے سرا سے واقف ہوں ویسے ہی سریا سے بھی واقف ہوں، جیسے میں زمین کی تہوں سے واقف ہوں ویسے ہی میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. یعنی علی نے بتایا کہ زمین کی تہوں میں کیا ہے علی جانتا ہے، زمین کے طبقات کیا ہیں علی جانتا ہے، زمین کی سطح کیا ہے علی جانتا ہے، زمین کے ذرات کیا ہیں علی جانتا ہے، مخلوقات کی تعداد کیا ہے علی جانتا ہے، آسمان کتنے ہیں علی جانتا ہے، فرشتے کتنے ہیں علی جانتا ہے، ملائکہ کتنے ہیں علی جانتا ہے، انبیاء کتنے ہیں علی جانتا ہے، رسول کتنے ہیں علی جانتا ہے، جنات کتنے ہیں علی جانتا ہے، بارش کیا ہے علی جانتا ہے، جبل کیا ہے علی جانتا ہے، دریا کتنے ہیں علی جانتا ہے، سمندر کتنے ہیں علی جانتا ہے، پانی کتنا ہے علی جانتا ہے. اور کہا یہ سب علی اس لیے جانتا ہے کہ ھذا لعاب رسول اللہ. کہا یہ سب کچھ لعاب دہن رسول کا اثر ہے. جو رسول نے اپنا لعاب دہن میرے دہن میں داخل کیا، یہ سب اس کا اثر ہے. توجہ ہے؟ شاید فضائل کے اعتبار سے آخری جملہ ہو جائے، اور جملہ بہت بڑا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جس کی آواز مجھ تک نہ پہنچے وہ کم از کم ہاتھ تو بلند کر کے بتا دے گا کہ میرا جملہ اس تک پہنچ گیا. جملہ یہ ہے کہ نبی کے لعاب میں کتنا علم تھا یہ علی نے بتایا. ابھی جملہ مکمل کر رہا ہوں کہ نبی کے لعاب میں کتنا علم ہے یہ علی نے بتایا. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، سرا سے سریا تک، زمین سے آسمان تک، جنات سے انسانوں تک، فرشتوں سے ملائکہ تک، انبیاء سے رسولوں تک، جنت سے جہنم تک، سرا سے سریا تک، سدرا سے قاب قوسین تک، سارا کا سارا علم لعاب رسول والا علم ہے. تو علی یہی تو بتا رہے تھے ابھی لعاب کے علم تک نہ پہنچ سکے تو ذات رسول کے علم تک. لعاب رسول میں یہ علم ہے تو ذات رسول کا علم کیا ہوگا؟ تو خطاب میں ان سے کر رہا ہوں کہ خبردار، اب نبی کے علم کا ایک جھلک دیکھ لی، نبی کے علم کی ایک جھلک کا اندازہ ہو گیا کہ کتنا علم ہے صرف نبی کے لعاب میں. تو خبردار کبھی بھی نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا. کہاں ہم اور کہاں مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں نور مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں علم مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں سیرت مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں کردار مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں اخلاق مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں ادب مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں لہجہ مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں گیسو مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں پیشانی مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں ابرو مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں چشم مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں رخسار مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں زبان مصطفیٰ، کہاں ہم اور کہاں دست مصطفیٰ. اندازہ ہے دست مصطفیٰ کا کہ کتنے بلند ہے دست مصطفیٰ، اور دست مصطفیٰ سے بلند دوش مصطفیٰ، اس لیے کہ دوش مصطفیٰ پر مہر نبوت
گوش مصطفیٰ پر ایک طرف حسن ایک طرف حسین. یہ ہے نواسوں کا مرتبہ، یہ ہے نواسوں سے محبت کہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں. اور اصحاب کرام نے ارشاد فرمایا، خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے حسن مصطفیٰ کو پوری شباہت رسول میں دیکھا. ان کی چال ایسے جیسے رسول چلتے تھے، ان کی گفتار ایسے جیسے رسول بولتے تھے، ان کے جسم کی خوشبو ایسے جیسے نبی کی خوشبو، گیسوئے حسن جیسے گیسوئے مصطفیٰ. شباہت ہے نبی کی شباہت، امام حسن مجتبیٰ میں نبی کی شباہت. اور وہی حسن مجتبیٰ کہ جس نے 3 مرتبہ پوری زندگی میں اپنے پورے گھر کا سامان، گھر کا دروازہ کھول دیا اور کہا جس مستحق کو جو چاہیے گھر سے اٹھا کے لے جا، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان. اور پھر امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت مشہور. عرب کے مشہور شعراء نے لکھا کہ ہم نے ایک ہی مطبخ دیکھا، مطبخ کہتے ہیں کچن کو، باورچی خانے کو. کہا عرب کا شاعر کہتا کہ میں نے ایک ہی مطبخ دیکھا کہ جس کی چمنی میں سے ہر وقت دھواں اٹھتا رہتا تھا، یعنی ہر وقت چولہا روشن رہتا تھا، ہر وقت لنگر پکتا رہتا تھا اور تقسیم ہوتا رہتا تھا، ہر وقت نظر مصطفیٰ دسترخوان حسن سے تقسیم ہوتی تھی. نانا کی نظر نواسا تقسیم کرتا. اتنی محبت، اتنی محبت. دونوں نواسے ختم ہو گئی بات. زانو مصطفیٰ پر بیٹھے ہوئے، ایک زانو پر حسن ایک زانو پر حسین. روایت نے لکھا کہ پیغمبر دونوں کو پیار کر رہے تھے. حسن مصطفیٰ کے ہونٹ چوم رہے تھے، حسین کا گلا چوم رہے تھے. بار بار حسین اپنے ہونٹ رسول کے قریب لاتے کہ نانا میرے ہونٹ بھی چومے، لیکن رسول حسین کا گلا چوم رہے تھے، حسن کے ہونٹ چوم رہے تھے. حسین روتے ہوئے اٹھے، اپنی مادر گرامی کے حجرے میں گئے. ماں نے بیٹے کو روتا ہوا دیکھا. کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو، کس نے تمہیں رلایا؟ کہا ماں ذرا میرے دہن کو سونگھیے، اس میں سے کوئی ناخوشگوار بو آ رہی ہے. ماں نے ایک بار سینے سے لگا کے کہا بیٹے تمہارے دہن سے تو خوشبو آتی ہے. کس نے کہا؟ کہا اماں جب بھی ہم نانا کے قریب اپنا دہن اپنے ہونٹ لے جاتے تو نانا ہمارے گلے کو چوم رہے ہیں اور بھیا حسن کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں. زہرا بیٹے کو آغوش میں لے کے آئی، مسجد نبوی تشریف لائیں، سر سے لے کر پاؤں تک نقاب میں ملبوس، ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں موزے، مخنا بھی ہے چادر بھی ہے، اور چادر وہ جو چادر تطہیر ہے. جیسے ہی زہرا مسجد نبوی میں داخل ہوئی سارے اصحاب احترام بنت رسول میں بلند ہو گئے، اس لیے کہ رسول اپنی بیٹی کا احترام کرتے تھے. اور ایسے میں دیکھا کہ زہرا بھی رو رہی ہے، حسین بھی رو رہے ہیں. کہا زہرا کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا حسین کہہ رہے ہیں کہ آپ حسن کا دہن چومتے ہیں اور حسین کا گلا. بابا اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول رونے لگے اور رو کر کہا زہرا زہرا وجہ یہ ہے کہ حسین کا گلا اس لیے چوم رہا ہوں کہ حسین کے گلے پر خنجر پھرایا جائے گا، حسین کو 13 ضربوں سے ذبح کیا جائے گا. اور حسن کا دہن اس لیے چوم رہا ہوں کہ حسن کو زہر دیا جائے گا. حسن کے جگر کے ٹکڑے ان کے دہن سے باہر آ جائیں گے. اجرکم اللہ. کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں کہ وہ ماتم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے جائیں. سبت رسول کا تذکرہ ہے، مباہلے کی روح سے رسول کے بیٹے کا تذکرہ ہے. جسے مباہلے میں رسول لے گئے اس حسن مجتبیٰ کا تذکرہ ہے. آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے اور اسی آواز گریہ کی چھاؤں میں آپ تابوت حسن مجتبیٰ لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پشے پردہ ایک بیوی بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوگی، وہ مدینے والی جنت البقیع والی بیوی کہ جسے اپنی قبر میں بھی چین نہ ملا، کبھی کبھی علی کے جنازے پر آ جاتی ہے، اور آج حسن مجتبیٰ کے جنازے پر کہ جس حسن کو زہر دے دیا گیا. ختم ہو گئی بات میرے عزیزوں. جیسے ہی حسن مجتبیٰ نے مسلسل 2 دن سے آپ ذکر سن رہے ہیں تو ساری تفصیلات آپ کے ذہن میں ہیں، میں بہت آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی حسن مجتبیٰ نے پانی کا جام اپنے دہن سے لگایا، ایک گھونٹ پیا تھا کہ کلیجے میں آگ لگ گئی، جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے. حسین کو بلایا، کہا بھیا ایک تشت لا کے سامنے رکھ دو. تشت میں حسن مجتبیٰ کے جگر کے 72 ٹکڑے آ کر گرے. اجرکم اللہ.
جن کی آوازیں گری آ رہی ہے، خدا انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسن و حسین کے۔ جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آ کر گرے، حسین حسن سے لپٹ گئے، کہا بھیا کیا آخری وقت آ گیا ہے؟ ایک بار حسن مصطفیٰ نے کہا بھیا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عالم خواب میں نانا رسول اللہ کو دیکھا تھا، میرے نانا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا حسن قریب ہے کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو، میری اور تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ جب بھائی نے بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو حسین نے ایک بار کہا یہ جامِ آب مجھے دے دو، اے بھیا حسن یہ جامِ آب مجھے دے دے، میں بھی پانی پیوں گا تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رخصت ہو جاؤں۔ حسن نے جامِ آب کو زمین پر پھینکا، جیسے ہی پانی زمین پر گرا پانی سے دھواں اٹھنے لگا، اتنا تیز زہر تھا۔ کہا نہیں حسین تمہیں امامت کو لے کر آگے بڑھنا ہے، تمہیں آگے آنے والے وقت کا امام ہونا ہے۔ بس یہ آوازیں زینب کبریٰ تک پہنچ گئی، زینب کبریٰ تک پہنچی، زینب روتی ہوئی آئی، بھائی سے لپٹ گئی، دونوں بھائیوں سے لپٹ گئی، اور ایک بار زینب نے عرض کیا بھیا یہ کس نے کیا؟ بھیا تمہیں زہر کس نے دیا؟ حسن مصطفیٰ نے کہا جس نے دیا حسین کو معلوم ہے کس نے دیا، اور حسین جو عدل ہے جو انصاف ہے اس کو بروئے کار لانا۔ بہن دیکھ رہی ہے کہ بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے ہیں۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو، سینے پہ ہاتھ ماریں تو اگلا جملہ کہنے کے قابل ہو سکوں۔ حسین حسن سے لپٹ کے رو رہے تھے، چیخ مار مار کے رو رہے تھے۔ سنیں گے حسن مصطفیٰ نے کیا جملہ کہا؟ حسین کو سینے سے لگا کر کہا حسین تم نہ رو، میرے بھائی تم گریہ نہ کرو۔ کہا کہ بھیا کیوں گریہ نہ کروں؟ میں آپ کے جگر سے 72 ٹکڑے کٹ کر کے گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بھیا آپ سے رخصت ہے، بھیا آپ کی آخری شب ہے، بھیا ہم سے الوداع ہو رہے ہیں، بھیا ہم سے آپ وداع ہو رہے ہیں۔ کیسے نہ رو، کیوں نہ رو؟ اس عالم میں کوئی بھائی اپنے بھائی کو دیکھے تو کیوں نہ روئے؟ ایک بار حسن مصطفیٰ نے کہا اے حسین میں کیا اور میرا زخم کیا، میں کیا اور یہ جگر کے 72 ٹکڑے کیا؟ ارے اصل مصائب تو تمہیں دیکھنا ہے، اصل مصیبت تو تمہیں اٹھانا ہے۔ اے حسین یہ تو میرے جگر کے 72 ٹکڑے ہیں، تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اجرکم اللہ، تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اے حسین میرے تو جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے، تمہاری تو لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری لاش کو پامال کیا جائے گا۔ اتنے میں بی بی ام فروا بھی آ گئی، شہزادی ام فروا بھی آ گئی، اپنے شوہر کو دیکھ کر رو رہی ہیں، منہ پر کپڑا ڈالے رو رہی ہیں۔ آخری سفر ہے حسن مصطفیٰ کا، بار بار اپنے شوہر نامدار کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور کبھی جگر کے 72 ٹکڑوں کو دیکھتی ہیں۔ آخری جملہ تقریر کا تابوت برآمد ہو جائے گا، کبھی اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھتی ہیں، کبھی جگر کے 72 ٹکڑوں کو دیکھتی ہیں۔ حسن ایک بار اپنی بیوہ کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں ام فروا صبر کرو۔ کہا میرے والی کیسے صبر کرو؟ جو زوجہ اپنے شوہر کے 72 ٹکڑے دیکھ رہی ہو وہ کیسے صبر کرے؟ تو سنو گے کیا کہا؟ ایک بار حسن مصطفیٰ نے روتے ہوئے کہا ارے آج میرے جگر کے 72 ٹکڑے تم سے نہیں دیکھے جا رہے، کل کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حسین آگے بڑھے گا، اپنی چادر زمین پر ڈالے گا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے